profondo تبریک میگم انشاءالله که از شیعیان واقعی امیدواریم باشیم به احترام نماز محبت کنید و بتونن همراهتون رو خاموش کنید. عزیزان هم ملت نظم سکوت نوشتن در صحن پیامبر برای نماز حتما همکاران عزیز تذکرات لازم رو ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نوازا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہے اور نعمت معظمہ ہے پروردگار عالم کی کہ کسی کو ولایت اہل بیت خصوصاً ولایت امیرالمؤمنین جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ کی نوازا ہے. تو لہذا یہ چونکہ عید ہے، عید غدیر ہم اس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم غدیرکم افضل اعیاد الغدیر، کہ یہ عید غدیر جو ہے میری امت کی تمام دوسری عیدوں سے افضل ہے. میں اس کی اہمیت اور فضیلت پر بات نہیں کرتا چونکہ میرا ٹائم ہے احکام شرعیہ بیان کرنا ہے، تو اس لیے میں اس ٹائم کے اندر کچھ عید غدیر کے احکام اور کچھ اس کے اندر جو ہمیں کرنا چاہیے ہمارے لیے مستحبات رکھے گئے ہیں ان کی طرف میں چاند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. دیکھیں عید غدیر ہے، جب عید کہا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ خوشی کرے. یعنی عید غدیر کے دن کیا کرنا چاہیے؟ مستحب ہے جو بندہ بھی ولایت علی کا اقرار کرتا ہے، جو بندہ بھی اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے علی کا موالی بنایا ہے، تو اس بندے کے لیے مستحب ہے کہ کیا کرے؟ عید منائے. عید
ولایت علی کی عید ہے، لہٰذا مستحب قرار دیا گیا کہ اس دن عید منانی چاہیے، یعنی بندہ خوشی منائے گھر میں بھی اور پھر دوسروں کے یہاں بھی بندہ آئے جائے، مبارکباد ایک دوسرے کو، کارڈ ارسال کرے، پوسٹل کارڈ بنا دے، کارڈ ارسال کرے ایک دوسرے کو، عید مبارک لکھیں، عید مبارک بھیجیں، عید مبارک کہیں۔ اور جو اس کے اندر خصوصی طور پر کہا گیا ہے اس عید پر دوسرے مومنین کو کھانا کھلانا، ویسے شرعی طور پر فقہی طور پر دیکھا جائے تو مومن کو کھانا کھلانے کا بہت اجر و ثواب ہے، بہت اجر و ثواب ہے، مستحب ہے کہ بندہ مومنین کی دعوت کرے، مومن کو کھانا کھلائے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کے گھر جاتے نہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ عادت بنا رہے کہ کسی کے گھر جانا نہیں، کیوں جی کہ بھائی اگر ہم آج گئے ان کے گھر سے کھائے تو پھر ہم کل انہیں بلانا پڑے گا اور کھلانا پڑے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ بھائی نہ جاؤ تاکہ وہ ہمارے گھر نہ آئے، جبکہ روایت ہے معصوم یہ فرماتے ہیں کہ سخی وہ ہوتا ہے، سخی انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے گھروں سے کھانا کھاتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس کے گھر سے کھانا کھائیں۔ تو لہٰذا بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ مومنین کی دعوت کرنی چاہیے، حتیٰ ایک بندہ، حتیٰ عید غدیر کے دن کہا گیا ہے، مولا علی نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ اگر ہم اس کو کھانا کھلائیں، دعوت کریں، اگر گھر نہیں بلا سکتے تو پکا ہوا کھانا لے جاؤ ان کا، ان کو جا کر کھانا دیں۔ ایک بندے کو کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے اس نے کل انبیاء کو کھانا کھلایا، بہت زیادہ فضیلت ہے، مستحب قرار دیا گیا کہ اس کو کھانا کھلایا، مومنین کو کھانا کھلانے کا بڑا ثواب ہے، جتنا زیادہ اتنا ثواب کما سکتے ہیں۔ اگر کھانا میں نے عرض کیا اگر ایک پلیٹ میں کچھ چیزیں کھانا بنا لے، ایک پلیٹ رکھ کر اپنے ہمسایوں کو دے تو یہ اس طریقے سے پتہ چلے گا کہ بھائی ہم عید منا رہے ہیں، خوش ہیں۔ اور پھر اس کے اندر مستحب ہے روزہ رکھنا، عید غدیر کے دن کا روزہ رکھنا مستحب، اور اتنا زیادہ ثواب ہے، کہا ہے کہ اس کا ثواب 60 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، 60 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے عید غدیر کا روزہ۔ اور یہ چونکہ مستحب ہے، اب چونکہ مستحب روزہ ہے، اب یہ روزہ اگر کسی بندے نے رکھا ہوا ہے تو اگر کوئی مومن اس کو دعوت کرتے تو اس کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے۔ اگر کوئی بندہ دعوت کر دے، یہ وہ مستحب روزہ جو ہوتا ہے نا، مستحب روزہ اگر کوئی بندہ دعوت کر دے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، چلے یہ آرام سے کھا لے، آپ کو کھانے کا اس کا روزے کا ثواب مل جائے گا اور اس کو افطار کا ثواب مل جائے گا۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اس طریقے سے بھائی فیملی کے اندر، یعنی فیملی میں پتہ چلے کہ ہم عید منا رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم فیملی کو چھوڑ جاتے ہیں، چلو جو جشن ہو رہا ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، دوسری جگہ جشن ہو رہا ہے جو 2-4 قصیدے سن لیے بس آگے، یہ کافی نہیں ہے عید غدیر کے لیے۔ عید غدیر کا حق یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ بندہ سمجھے کہ 1-2 جشنوں میں شرکت کری، نعرے لگانے، قصیدے سنے، کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ کلچر بنانا چاہیے ہمیں، عید غدیر کا فیملی کے اندر کلچر کریٹ کریں، کلچر بنائیں تاکہ ہماری نسلوں کو یاد رہے۔ عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو عیدی دیں، ایسے مستحب ہے نا، ہم عیدی دیتے ہیں، عید جب ہوتی ہے تو ہم عیدی بھی دیتے ہیں بچوں کو۔ اب عیدی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو یاد رہتا ہے کہ عید کے دن فلاں نے ہمیں عیدی دی تھی، اب وہ خوشی اس کو یاد رہتی ہے ہمیشہ۔ تو یہ خوشی جو سب سے بڑی خوشی ہے، اس خوشی کا کیا یاد نہیں رہنا چاہیے، اس خوشی کو بھی منانا چاہیے، بچوں کو عید دے، عید کے غدیر کے دن، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ عید کیا عید ہے، کون سی عید ہے اور ہمیں یہ کیوں دی جا رہی ہے۔ بچوں کو عید دینی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا ویسے مستحب ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ ویسے اگر عید غدیر نہ بھی ہو ملاقات کرنا، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا مستحب ہے۔ تلاقوا و تحاوطوا، یہ کہا گیا روایات کے اندر آیا کہ ایک دوسرے کی، حتیٰ یہ کہا گیا، حتیٰ یہ کہ اگر کوئی بندہ، معصوم نے فرمایا اگر کوئی بندہ ہماری زیارت پر نہیں آ سکتا تو وہ کیا کرے؟ اپنے مخلص بھائیوں کو مل لے، اسے ہماری
واہ یہ روایات یہ مخلص مومن متدین دیندار بندے ہیں اس کو جا کر مل لینا. اگر اہل بیت اگر ائمہ کی زیارت پر نہیں آ سکتا تو معصومین نے فرمایا کہ اگر نہیں آ سکتا تو جائے وہ مومنین کی زیارت کر لے, اسے ہماری زیارت کا ثواب ہے. لہذا عید غدیر ہے, جب عید غدیر ہے تو مستحب زیادہ ہے, زیادہ اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم ایک دوسرے کو ملیں. اگر کوئی خطورت خدا نخواستہ ہے بھی صحیح تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب عید آتی ہے تو لوگ گلے مل لیتے ہیں, چلو یار خطورت چھوٹی موٹی ہے کچھ ادھر پکڑ, چھوٹی موٹی خطورت ہو تو عید غدیر کے دن خصوصاً ولایت امیر المومنین کی وجہ سے اس خطورت کو دور کریں, اندر سے ختم کریں نفرتیں, ایک دوسرے کا مخالفتیں نفرتیں خطورتیں جو بھی ہیں. عید غدیر کے دن اس ولایت کے شکرانے کے طور پر ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا. اس عید غدیر کے دن ایک اور کام جو کہا کہ یہی ایک دوسرے کو ملنا اور ملنے کے بعد مستحب ہے, یعنی یہ فرمایا گیا ہے کہ بھئی آپ یہ پڑھیں ساتھ جب ایک دوسرے کو ملے نا تو کہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین, کہ ہم نے اس اللہ کی جس نے ہمیں ولایت علی بن ابی طالب کے ساتھ متمسک کیا اور ولایت علی کے ساتھ دوسرے ائمہ کی ولایت کے ساتھ اس نے ہمیں متمسک کیا, ہمیں اس نے ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دی. لہذا